کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ دھند میں لین کے خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ روڈ یوزرز دھند میں لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ مزید کی تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین اپڈیٹ کیجیے گا صورتحال بارے۔ بالکل، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور کو محفوظ بنانے کے لیے سفر کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے بند کیا جاتا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دھند کے اندر جو لین کی خلاف ورزی ہے وہ حادثات کا سبب بن سکتی ہے، تو کوشش کریں جو روڈ یوزرز ہیں وہ دھند میں لین ڈسپلن کا یقینی بنائیں۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں، جبکہ صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں، تو کوشش کریں کہ اس ڈیوریشن کے اندر جو اپنی ٹریولنگ کو یقینی بنے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور آگے اور پیچھے فوگ لیمپس ہیں ان کا استعمال لازمی کریں اور غیر ضروری سفر سے جو ہے بالکل بھی جو ہے گریز کریں۔ اگر موٹر پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ موٹر پہ ٹریول کرنے سے پہلے جو ہیلپ لائن 130 ہے اس پہ رابطہ کر معلومات لینے کے بعد موٹر پہ ٹریول کریں، تاکہ اپنے سفر کو اور دوسروں کی جان کو کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ مبین۔ برالر مافیا بے لگام، انتظامیہ مصنوعی قلت ختم کروانے میں ناکام۔ برالر مرغی گوشت 595 روپے کلو کی سطح پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں فی کلو گوشت صافی گوشت کے نام پر 680 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے اور انڈوں کی قیمت میں بھی 300 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے برائلر کے گوشت کے جو دام ہیں وہ ابھی تک وہیں پر ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے اور برائلر مافیا بے لگام ہے۔ انتظامیہ مصنوعی قلت ختم کروانے میں ناکام ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت 595 روپے کلو کی سطح پر برقرار ہے اور مارکیٹ میں فی کلو گوشت صافی گوشت کے نام پر 680 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ غریب عوام آخر جائے کہاں؟ ایک جو سستا طریقہ تھا پروٹین حاصل کرنے کا، آخری حل تھا برائلر گوشت اور انڈے، وہ بھی اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں کہ اب غریب کی پہنچ سے دور ہیں۔ انڈوں قیمت میں بھی 300 روپے فی درجن کی سطح پر مستحکم ہے اور مارکیٹ میں فی کلو گوشت صافی گوشت کے نام پر 680 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے، جبکہ برائلر مرغی گوشت 595 روپے کی کلو کی سطح پر برقرار ہے، لیکن مارکیٹ میں فی کلو گوشت صافی گوشت کے نام پر 680 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ افسوسناک خبر بارے آپ کو آگاہ کریں، فیصل ٹاؤن مین بولیوارڈ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ڈمپر کی زد میں 2 گاڑیاں آ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ حادثے کے بعد گاڑیوں کا فرنٹ سٹرکچر تباہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں گاڑیاں ریس لگاتے ہوئے ڈمپر کے سامنے آ گئی تھیں۔ مزید کی تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین بتائیے گا۔ بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ گزشتہ رات سامنے جس میں لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن مین بولیوارڈ پر ٹریفک حادثہ پیش آیا اور تیز رفتار ڈمپر کی زد میں جو ہے وہ 2 گاڑیاں آئیں، جس میں حادثے کے نتیجے میں 2 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ ٹریفک حادثے کے باعث گاڑیوں کا فرنٹ اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا اور ٹریفک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش ہے۔ جو دونوں گاڑیاں تھیں وہ ریس لگاتے ہوئے جو ہے ڈمپر کے آگے گئیں اور دونوں زخمی افراد کو ابتدائی اور طبی امداد کے لیے جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈمپر کے ڈرائیور سے پولیس کی تفتیش جاری ہے اور مزید ابھی وہاں پر موقع پہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ مبین۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کا کہنا ہے پنجاب میں مائنز اور منرلز کے ٹھیکوں میں شفافیت اور حکومتی خزانے کو زیادہ ریونیو کے لیے سفارشات طلب کی گئی ہیں اور چیئرمین نیب کے ویژن کے مطابق بزنس کمیونٹی کو سہولت اور قومی اداروں میں شفافیت کے لیے نیب بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں جانیے۔ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک کی سربراہی میں اجلاس، سیکرٹری مائنز پرویز اقبال، ڈی جی مائنز راجہ منصور اور ایم ڈی انجمن نے بریفنگ دی۔ حکام محکمہ مائنز نے بتایا کہ 2020 سے 22 کے دوران پنک سالٹ کے ذخائر کی دریافت کے لیے 56 لائسنسنگ کانٹریکٹ جاری ہوئے۔ مذکورہ کانٹریکٹس کے لیے 30 کروڑ کی انویسٹمنٹ اور سائٹ پر انڈسٹری لگانے کی قانونی شرط سے انحراف نظر آیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے تمام ٹھیکے ریویو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈی جی نیب نے محکمہ معدنیات کے تمام ٹھیکہ جات کی شفافیت کو جانچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز پرویز اقبال نے بتایا کہ چنیوٹ اور راجوہ کے علاقہ جات میں 261 ملین ٹن آئرن اور کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ 2027 میں مذکورہ سائٹ پر سٹیل ملز لگانے جا رہے
رہے ہیں جس کے لیے اسٹڈی جاری ہے۔ گزشتہ سال مائنز ڈپارٹمنٹ نے لائسنسنگ سے 14.5 ارب روپے ریونیو فراہم کیا۔ پنجاب حکومت کو عنقریب 16 سے 17 ارب روپے بطور رائلٹی موصول ہونے کا امکان ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق پنجاب میں 300 ارب سے زائد مالیت کے معدنیات کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ڈی جی نیب امجد مجید اولکھ کا کہنا تھا پنک سالٹ اور آئرن اور کے مائننگ رائٹس کی مشترکہ نگرانی سے قومی خزانے کو مزید آمدن ہو سکتی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف پر کیا کیا مشکلات آئیں، کتنے احتجاج، کتنے جلسے کیے اور کتنے استعفے سامنے آئے اور کتنی دفعہ لاہور کی قیادت بدلی گئی، جانتے ہیں حمزہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو باضابطہ قیادت کے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بعد گوہر علی خان کو پارٹی کا چیئرمین جبکہ عمر ایوب خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد 20 فروری 2024 کو پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ سیاسی اتحاد کا اعلان کیا تاکہ قومی اسمبلی، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا دعویٰ کیا جا سکے، مگر الیکشن کمیشن نے تاحال مخصوص نشستیں ان کو نہیں دیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے تحریک انصاف کو 43 شرائط کے ساتھ مویشی منڈی لاہور میں جلسے کی اجازت ملی۔ اس کے باوجود حکومت نے جلسے میں جانے والے راستوں اور رنگ روڈ پر کنٹینرز لگا کر کارکنوں کے راستے روکے، لیکن رکاوٹوں کو عبور کر کے کارکنوں سمیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی جلسے کے اختتام پر پہنچ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف 3 محاذوں پہ لڑ رہی تھی، اسمبلی کے اندر، سڑک پہ اور عدالتوں میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان 8-9 مہینوں میں اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے ہماری کارکردگی کا کہ ہم سے اپوزیشن چیمبر لے لیا گیا، ہمارے سے ہم پورا 1 مہینہ 10 دن ہم باہر بیٹھ کے ہم اسمبلی لگاتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنی رہائی کے بعد کارکنوں کو اسلام آباد جانے کے لیے فائنل کال دی۔ پورے پاکستان سے تو لوگ نکلے لیکن لاہور کی قیادت کارکنوں کو نکالنے میں ناکام رہی۔ کارکنوں اور قیادت کی مسلسل تنقید کے بعد سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 2022 سے لے کر 2024 تک آپ کو پتہ ہے ہم پر سینکڑوں مقدمات ہوئے، ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہمیں آزادی آواز اٹھانے کی بھی حق نہیں ہے، اور یہاں پر جتنا ظلم جبر ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جی، ہم نے جدوجہد کی ہے، جدوجہد کرتے رہیں گے عوام کی فلاح بہبود کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت کو 2 دفعہ بدلا گیا، پہلے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان، اور اس کے بعد شیخ امتیاز کو لاہور کا صدر اور اویس یونس کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، لیکن شیخ امتیاز پارٹی کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے۔ ذرائع کا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر سے لاہور کی تنظیم کو تبدیل کیا جائے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔